اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ کو ویڈیو شروع کرو تمہیں بھی۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو 11 جمادی الاخری اب چلتا ہے اس مہینہ 11 تاریخ کا۔ آج کے 5 منٹ کے مدرسے میں 10 باتیں ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ تاریخ کا تو ہسٹری، اسلام کی ہسٹری کے بارے میں۔ فتح مکہ اور عام معافی کا اعلان، مکہ کا فتح اور معافی کے اعلان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں اب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح 21 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا عظیم و شان لشکر لے کر سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سال دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اتھر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی مدینی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور قتل کی سازشیں بھی کرتے رہے، مگر قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ وطا کرے تو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر ڈالے کر کو بولتے ہیں۔ اب آپ کو اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ انسان کے ہونٹ، انسان کے چہرے کا ایک اہم عضو ہونٹ ہے کا تو پارٹ۔ اللہ تعالیٰ نے منہ بند کرنے کے لیے بطور دروازہ دو ہونٹ بنائے کہ ضرورت پر کھولے جا سکیں اور جب ضرورت نہ ہو تو بند رہیں، تاکہ منہ میں نقصان پہنچانے والی چیزیں گھس کر نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے تو دانت نظر آتے اور منہ بدنما معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی رہتا۔ نیز ان ہونٹوں سے بات کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ان کی مختلف حرکات سے بعض حروف پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنی بات کو ہونٹوں کی مدد سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ہونٹوں سے کھانے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ہونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب آپ ایک فرض کے بارے میں۔ حاملہ عورت کی عدت۔ قرآن میں ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ عورتیں حاملہ ہو تو ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جان لیں۔ سورہ طلاق میں 4واں آیت میں ہے۔ اس کا فائدہ کیا کہتا ہوں؟ جن عورتوں کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہو ان کی عدت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے یہاں بچہ نہ پیدا ہو جائے یا حمل کسی وجہ سے گر جائے، چاہے یہ مدت 3 مہینے ہو یا اس سے کم زیادہ۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں۔ ملاقات کے لیے گھر پر جانا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انصر کے عام و خاص لوگوں سے اکثر ملاقات کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی خاص آدمی سے ملاقات کا خیال ہوتا تو اس کے گھر تشریف لے جاتے،
اگر کسی عام آدمی سے ملاقات کا ارادہ ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں عام لوگوں سے نماز کے وقت ملاقات ہو جاتی تھی۔ مسند احمد 19563 کے ریفرنس میں سے ہے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں۔ سب سے بہترین آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ شعب الایمان 7950 درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے ہے۔ سب سے بہتر آدمی کون کہتے سو؟ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، کسی کے سطر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بالعذر سطر دکھلاتا ہو۔ سطر کا تو ہمیں بائک وہاں کو مرد کو ہمیں بات کرے تھے نہیں، سر سے نیچے تک ہمارا سطر کیا پورا کور ہے نا، مرد کو تخنوں کے اوپر تک وہ سطر کہتے نہیں، اسے دیکھتے والوں کو بھی دکھاتے والوں کو بھی لعنت ہے اگر بولتے ہیں۔ شعب الایمان 7788 الحسن اعلیٰ رحمۃ اللہ مرسلن کے ریفرنس میں سے یہ بات کرے سو۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ کنز الامل 6176 عمر بن یسیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخرت کے بارے میں، گنہگاروں کے ساتھ خبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو خبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند تھا، جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری بدسلوکی دیکھے گا۔ پھر خبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ترمذی حدیث 2460 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو طب نبوی سے علاج، بابرکت چیزوں سے علاج کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مواہب اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیماری ہوتی تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ بھیجا جاتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نکال لیتی جو چاندی کی ایک نلکی میں بند رہتا تھا، اور اس بال کو پانی میں ڈال کر حرکت دیتے اور پھر یہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری 5896 عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو لاسٹ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ اللہ کی بات مان لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ تاچھ کا کوئی موقع ہوگا۔ سورہ شورا میں 40/7 آیات میں ہے یہ۔ اللہ کی بات ہمیں مان لینا، پھر جب وقت آتا موقع بھی آتا نہیں پوچھ تاچھ کرنے کا اگر بول کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 جمادی الاخری ہو گیا۔ کل انشاءاللہ 12 جمادی الاخری ہمیں بات کریں گے۔